شام کے ناظرین، پروگرام خبر سے خبر میں نادیہ مرزا میں خوش آمدید۔ ناظرین، خبریں تو بہت ساری ہیں، باتیں تو بہت ساری ہیں، جس طرح سے کیا بتایا جا سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب کی سیاست کس طرح سے چل رہی ہے، کس طرح سے وہ کوشاں ہیں کہ لاڈلا کا اور سلیکٹڈ پلس کا ٹیگ جو ہے وہ اپنے اوپر سے ہٹا سکیں۔ خبریں یہ بھی ہیں کہ پی ٹی آئی کی مشکلات میں کمی واقع ہو رہی ہے یا کہیں نہ کہیں اضافہ ہو رہا ہے، اس پہ بھی بات کی جا سکتی ہے۔ دیگر بہت سارے ایشوز پہ بات ہو سکتی ہے، بہت ساری خبریں ہیں، لیکن وہ خبر جو ان سب خبروں سے بڑی ہے وہ یہ ہے کہ سین میں سے شین تو نہیں نکلی، البتہ جو آثار ہیں وہ لگ یہ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی یعنی بی میں سے زی نکل رہی ہے، لیکن اس میں حقیقت ہے نہیں ہے، یہ ہم پروگرام میں بات کریں گے۔ میں نے صرف لگ رہا ہے کہ بات کی ہے۔ آج جو کل کا زرداری صاحب کا انٹرویو تھا اور بڑا انکشافہ سے بھرپور انٹرویو تھا، اس پہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، سارے پروگرامز ہو رہے ہیں اور بڑی امپورٹنٹ باتیں کی ہیں۔ اصل میں زرداری صاحب وہ پولیٹیشین ہیں، وہ شخصیت ہیں جو اسکرین پہ زیادہ نمودار نہیں ہوتے، بہت زیادہ ایکسپوجر میں بھی بلیو نہیں کرتے۔ وہ بڑے کیلکولیٹڈ پولیٹیشین ہیں، وہ بڑا سوچ سمجھ کے اسکرین پر آتے ہیں، وہ بہت سوچ سمجھ کے انٹرویوز دیتے ہیں، ان کو پولیٹکس میں ٹائمنگز کا بہت زیادہ ادراک ہے۔ اور کیا وجہ بنی جو ہم سمجھتے ہیں یا سب سمجھ رہے ہیں کہ ان کے اسکرین پہ آنے کی اور کھول کر سٹروکس کھیلنے کی؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا اسٹیٹمنٹ جنہوں نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ دہرایا، کیا کہہ رہے تھے ذرا سنیے گا۔ پاکستان کے عوام پرانے سیاست اور پرانے سیاستدانوں سے بیزار ہو چکے ہیں۔ اب یہ میرا نہیں، یہ پاکستان کے عوام کا مطالبہ ہے۔ 70% جو ہمارا آبادی ہے وہ جوان ہے، وہ نوجوان ہے، یہ ہم سب کا مطالبہ ہے۔ یہ 70 سال کے سیاستدان سے ہمارا مطالبہ ہے اب کہ گھر بیٹھے، مسجد میں بیٹھے دعا کریں ملک کے لیے۔ اچھا، جب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پہلی دفعہ یہ بات کی نا تو شاید اتنا سیریس نہیں لی گیا، جب خبر دوبارہ کی، پھر ایک دفعہ اور کی، پھر ایک دفعہ اور کی، تو سمجھ میں آنے لگا کہ جو تیر ہے اور اس کے جو نشانے ہیں وہ صرف دیگر سے پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہیں بلکہ اپنے گھر بھی ہیں۔ میں ذرا مہمانوں کا تعارف کرا دوں، اس کے بعد ایک لمبی لسٹ ہے جو ہمیں زرداری صاحب کے سورس کی چلانی ہے کہ کیا کیا انہوں نے کہا۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں فیصل کریم کنڈی صاحب، اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ سینئر رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پی کے اچھا رانا احسان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پی ایم این این کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ سینئر رہنما نعیم حیدر پنجوتا صاحب ہیں، لائر ہیں، پی ٹی آئی کے اسپوکس مین ہیں عمران خان اور لیگل افیئرز۔ بہت شکریہ آپ تمام مہمانوں کا، اور میری آپ سے گزارش ہے کہ ذرا سا وہ جو کہتے ہیں نا فاسٹن یور سیٹ بیلٹ۔ اچھا، جو کرکس تھا نا اس انٹرویو کا وہ یہ تھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بھی پارٹی کا ٹکٹ یعنی الیکشن کے لڑنے کا ٹکٹ وہ دیں گے، اور جو 172 اراکین کی بات کی ہے انہوں نے پی ایم ایل این کے حوالے سے، اس پر احسن اقبال نے اس کا ریبیٹل بھی دیا ہے، وہ بھی ذرا کوئی چلا دیں پلیز۔ فیصل کریم کنڈی صاحب، آپ سے بات کا آغاز کے لیے تو مین آف دا میچ بھی یہی ہیں، آج کے چیف گیسٹ بھی آپ ہی ہیں، تو ذرا یہ بتائیے گا کہ ہمیں شیخ رشید صاحب نے جو ہے نا وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا تھا کہ نون میں سے شین نکلے گی، یا کیا ہوا؟ یہ بی میں سے زی نکل آئی یا زی میں سے بی نکل آئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اب شیخ رشید کا تجزیہ اب آپ اس کو جو ہے وہ نہیں وہ تو آپ سے شیخ رشید کا تجزیہ نہیں مانگ رہی ہوں، تو میں اپنی بتا رہی ہوں۔ اب وہ کس سے، وہ کیا پارٹی اس کا نام ہے، پتہ نہیں کون سی پی ٹی آئی سے نکل گئی، ان کی اپنی پارٹی بھی کوئی ہے نا قلم دوات والی، وہ تو اب شروع سے تھی ان کی، تو عوامی مسلم لیگ، عوامی مسلم لیگ پی ٹی آئی سے تو کم از کم نکل چکی ہے نا، اگر باقی میم شین جو بھی ہے نکلے نہیں۔ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی دو جماعتیں جو کل زرداری صاحب نے کہا 3P اور 4P۔ 4P کیوں بنائے گی آپ کو بھی پتہ ہے، جب مشرف نے پیپلز پارٹی کو بین کیا تو ہم نے ایک پارٹی بنائی پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین، جس کو ہیڈ کیا امین فہیم صاحب نے۔ پھر ہم سنگل میجورٹی پارٹی بنے، اور اس کے بعد جو ہے دوبارہ ایک پیٹریوٹ بنا دی گئی پاکستان پیپلز پارٹی کو پارلیمنٹرین کو توڑ کے، تو اس کو جو ہے امین فہیم صاحب کے وفات کے بعد جو ہے وہ زرداری صاحب ہیڈ کر رہے ہیں۔ اور ہمارے جتنے بھی پارلیمنٹرینز، چاہے وہ ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں، سینیٹرز ہیں، ان کو پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین کا ٹکٹ جمع کرانا پڑتا ہے، سرٹیفکیٹ جمع کرانی پڑتی ہے، اور وہ سے ہوتے ہیں۔ اور ڈیفینیٹلی پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین ٹکٹ دیتی ہے، ہمارے ڈویژنل بورڈ ہوتے ہیں، پھر صوبائی بورڈ ہوتے ہیں، پھر مرکزی بورڈ ہوتے ہیں۔ 2018 میں بھی جب ہم بورڈز کی ہماری میٹنگ تھی، جب تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن زرداری صاحب کو یہ بتانے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ بلاول کو ٹکٹ میں دوں گا، بلاول ابھی ٹرین نہیں ہے، ہر گھر میں یہ معاملہ ہوتا ہے، آپ اس چیز کو دیکھیں، ابا کو کچھ نہیں آتا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ دیکھیں، دو چیزیں آپ یہ سمجھیے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب پارٹی کے چیئرمین ہیں، ٹرینڈ ہے وہ ویسے ابھی
اب میں بات کر لوں؟ نہیں ویسے پوچھ رہی ہوں. مجھے بات تو ہاں کریں. پلیز اگر آپ سوالوں کا انبار لگا لیں میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں. چلیں. بلال بھٹو زرداری صاحب آصف علی زرداری صاحب کے بیٹے ہیں, پارٹی کے چیئرمین ہیں, لیکن آپ یہ نہ بھولیں کہ وہ بلال بھٹو زرداری صاحب کے والد بھی ہیں, ٹھیک ہے. اور آپ چاہے عمر آپ کی 40-50 سال ہو جائے, آپ کے لیے آپ کے بچے جو ہیں اس میں ہوتے ہیں کہ وہ بچے ہیں. ابھی ٹرین ہے یا نہیں ہے وہ آپ کو بلال بھٹو زرداری صاحب نے ایز اے فارن منسٹر بتا دیا. ایز اے فارن منسٹر, نوجوان فارن منسٹر, انہوں نے آپ کو دکھایا کہ انہوں نے دنیا میں جب وہ گئے پاکستان کا کیس پریزنٹ کیا, ایز اے اسٹیٹمنٹ پریزنٹ کیا, وہ آپ کے سامنے. اور انشاءاللہ تعالیٰ نیئر فیوچر میں, میں تو بڑا ایڈمائر کرتی ہوں نیئر فیوچر میں انشاءاللہ تعالیٰ ایز اے پرائم منسٹر جو ہے. لیکن دیکھیں میں نے اگر یہ پوچھا تو میں تو سمجھتی ہوں کہ وہ ٹرینڈ ہے, لیکن ان کے فادر کہہ رہے ہیں نا وہ ٹرینڈ نہیں ہے. دیکھیں پالیٹکس میں زرداری صاحب نے بھی کہا کہ ہم روز سیکھتے ہیں, غلطیاں کرتے ہیں, سیکھتے ہیں. آپ اپنے بچوں کو جتنا بھی کہیں کہ آپ یہ نہ کریں, وہ غلطیاں کر کے پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی والدین نے کہا ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں اس میں کوئی دو رہے ہیں. آپ پالیٹکس میں ڈے ٹو ڈے آپ سیکھتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں, اب میرے خیال میں پی ایم ایل این کے ہمارے بھائی بیٹھے ہیں, اگر میاں صاحب نے جو ہے پورا ایک چیز گزار کے اس کے بعد بھی اگر پی ایم ایل این نے نہیں سیکھا اور اپنی پرائے روش پہ آ جاتے ہیں تو پھر کیا سیکھا آپ نے؟ ہم نے جو چیز دیکھیں, جب ہم نے پی ڈی ایم بنائی تھی, اپوزیشن میں تھے, اس کے بعد جب ہم حکومت میں 16 مہینے کے رہے, ہم نے جو دشوار راستے گزارے, اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ 2017-18 میں پی ٹی آئی کے چیئرمین کے لیے غلط ہے, اور وہ چیز آج میرے ساتھ ہو یا پی ایم ایل این نے کسی اور کے ساتھ, ہم کہتے ہیں ہمارے لیے اب ٹھیک ہے. اچھا میں ذرا رانا احسان افضل صاحب سے پوچھ لیتی ہوں. رانا احسان افضل صاحب, ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بیسیکلی تو پی ایم ایل این نے کچھ نہیں سیکھا, اور میں یہ چاہوں گی کہ جو یہ انٹرویو تھا, جو یہ کانٹراڈکٹری چیزیں تھیں, کانٹراڈکشن تھا بٹوین بلاول بھٹو زرداری صاحب اسٹیٹمنٹس اینڈ آصف علی زرداری صاحب اسٹیٹمنٹس, اس پہ اگر آپ کچھ کامنٹ کرنا چاہیں تو ضرور کیجیے گا. لیکن میاں محمد نواز شریف صاحب کے حوالے سے ون لائنر ہے فواد چودھری صاحب کا, اور وہ ون لائنر وہ پنچ لائن ہے. کوئی سا وہ دیکھ لیتے ہیں, پھر میں آپ سے اس کا جواب لیتی ہوں. نواز شریف صاحب کو کہیں 50 سال بعد اس طرح کا الیکشن جیتے, آپ کو سلیکٹڈ پلس ہونے کا تانا لگ جائے, آپ کے ساتھ لاڈلا ہونے کا تانا لگ جائے, اور پھر یہ کہا جائے کہ جی آپ نے کچھ نہیں سیکھا. ایک چیز کلیئر ہو گئی کہ جو بلاول صاحب ہے جو کہتے تھے کہ نوجوانوں کی سیاست ہونی چاہیے, تو ان کے یہ کامنٹس کا ٹارگٹ میرے خیال سے زرداری صاحب کے اوپر تھا. اور جب میں کل وہ انٹرویو دیکھ رہا تھا زرداری صاحب کا, جہاں انہوں نے کہا کہ بلاول کو ابھی ٹریننگ کی ضرورت ہے, تو میں سوچ رہا تھا کہ اس بیان سے بلاول صاحب کی جو سیاست ہے وہ کافی ڈیمیج ہوگی. اور ظاہر سی بات ہے, اگر باپ اوپنلی ایک انٹرویو میں اپنے بیٹے کے بارے میں کہے کہ ابھی اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے, اور وہ کیمپین کو لیڈ کر رہا ہو, تو ظاہر سی بات ہے اپوزیشن کے پاس 20 چیزیں آ جاتی ہیں کہ اس کے اوپر آپ تنقید کر سکتے ہیں کہ یہ تو ابھی سیکھ رہا ہے یا جو بھی ہے, جس پہ میں نہیں جاؤں گا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے زرداری صاحب کے کامنٹ نے ڈیمیج کیا بلاول صاحب کو, اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج وہ دبئی چلے گئے اور اب زرداری صاحب ان کو منانے جا رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں اس کامنٹ کی ضرورت نہیں تھی, انہوں نے بڑا ڈیمیج کیا. جی بالکل, زرداری صاحب بلاول بھٹو زرداری کو منانے جا رہے ہیں. دیکھیں یہ میرا پرسنل خیال ہے, بالکل مجھے لگتا ہے کہ بہت جو ان کا کامنٹ تھا, بلاول صاحب لیڈ کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کی کیمپین کو, جلسہ کر رہے ہیں, اور اگر یہ کامنٹ آ جائے کہ وہ سیکھ رہے ہیں, ابھی انڈر ٹریننگ ہے اور ابھی ان کو سیکھنے کی ضرورت ہے, تو اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ اپوزیشن تو جو بھی ان کی مخالف پارٹی ہو, تو ان کے اوپر اس بیان کو لے کے جو ہے کیا کچھ نہیں آپ کہہ سکتے. تو جہاں تک بات ہے پی ایم ایل این کی, دیکھیں ہم نے کسی کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا, ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کسی سپورٹ کا, کسی معاونت کا, ہماری یہ اپروچ نہیں ہے. یہ ضرور ہوا ہے اس ملک میں کہ ایک جماعت نے ریاست کے اوپر حملہ کیا, اور وہ اپنے اعمال کی وجہ سے جو ہے آج اس کنڈیشن میں ہے جس کنڈیشن میں وہ نظر آ رہی ہے. اس میں ہمارا عمل دخل نہیں. تو آپ کا نمبر آ گیا. نہیں, ان کے پاس آپشن تھی کہ وہ اپوزیشن لیڈری کرتی, نیشنل اسمبلی میں کے پی کے پنجاب کی حکومت چلاتی. انہوں نے رستہ لیا جھوٹ کا, امپورٹڈ حکومت کا, سازش کا, میر جعفر میر صادق کا. آج وہ اس وجہ سے اپنے مقام پہ اوپر کھڑی ہوئی ہے. اب پیپلز پارٹی کا الزام ہے کہ ہمیں کوئی معاونت ہو رہی ہے یا کوئی سپورٹ ہو رہی ہے یا کوئی ہمارے لیے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے, اور ان کو بہت لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے. تو ہمارا کیٹیگوریکلی ہم سمجھتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ سب کو ملنی چاہیے ہے, الیکشن فری فیئر ٹرانسپیرنٹ ہونے چاہیے, اور ہم 2018 میں ہمیں ٹارگٹ کر کے نکالا گیا. تو ہماری یہ خواہش نہیں ہے کہ ایسا کسی بھی جماعت کے ساتھ ہو. اچھا رانا صاحب ٹھیک ہے, درست کہہ رہے ہیں رانا صاحب, آپ نے کہا ہم نے کسی کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا, یہ کسی سے مراد پولیٹیکل پارٹی جو کہہ رہے ہیں آپ؟
نہیں اس کا مطلب ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ادارے فیور دیتے ہیں ہم ان کے پاس نہ گئے ہیں نہ ہمیں ان کے فیور کی ضرورت ہے, اور ان کا بھی یہ موقف اچھا ہے اگر ہے کہ وہ ان کو جو ہے اپنے حدود میں رہ کے سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. تو ہم بھی یہی سمجھتے ہیں اور ایسا ہونا چاہیے, اور ہم اس چیز کی ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں. تو یہ الزام ہمارے پہ لگانا کہ ہم کوئی فیورٹ ہیں یا ہمیں کچھ مل رہا ہے, ہماری یہ نہ چلیں یہ الزام غلط ہی لگ رہا ہے. ٹھیک ہے, میں ذرا اوکے ٹھیک ہے, میں نہیں پنجوتا صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. ایک تو مجھے دونوں کے سوالوں کے آگے اس پہ آپ کچھ کامنٹ کرنا چاہیں, زرداری صاحب کے انٹرویو اور جو فیصل کریم کنی صاحب نے ڈیفینڈ کیا ہے اس پر. لیکن جو رانا احسان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کے ساتھ اگر کچھ ہو رہا ہے تو وہ آپ کی جو آپ نے بویا تھا وہ آپ نے کاٹ رہے ہیں, آپ کے کرتوت ہی ایسے تھے, جو آپ کو حشر کیا وہ آپ بھگت رہے ہیں, تو اب نمبر جو ہے وہ پی ایم ایل این کا آ گیا. دیکھیں بہت شکریہ خان صاحب سے, کل بھی میری ملاقات ہوئی, انہوں نے ایک ہی مطالبہ کیا ہے کہ انڈیپینڈنٹ تحقیقات کروائی جائیں. 9 مئی کی آڑ میں پاکستان تحریک انصاف کو سائٹ پر کیا گیا جا رہا ہے اور عمران خان کو اندر اسی وجہ سے ڈالا گیا ہے. یہ بات جو ہے اس کے اوپر انڈیپینڈنٹ تحقیقات ہوں کیا ہوئی. اور دوسرے نمبر پر یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جناب انہوں نے ریاست کے اوپر حملہ کیا, اس جو 9 مئی واقعہ تھا اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں وہ 100 سے زیادہ زخمی ہوئے, اس میں 4 لوگ پیرالائز ہوئے, 16 لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے. کیا ان کی ایف آئی آر کسی جگہ کے اوپر کسی بندے کے اوپر درج ہوئی ہے؟ جنہوں نے وہاں پر گولیاں برسائی ہیں, جنہوں نے وہاں پر شیلنگ کیا ہے, لاٹھی چارج کیا ہے, اور امن احتجاج کے اوپر جو انہوں نے کوئٹہ کے اندر یا پشاور کے اندر یا جس جگہ کے اوپر, کیا ان کے اوپر ایف آئی آر ہوئی؟ اور دوسرے نمبر پر یہ جو کہتے ہیں کہ جناب پی ٹی آئی نے یہ کیا, کیا انہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ نہیں کیا؟ کیا اداروں کے حوالے سے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ممبئی حملوں میں ہمارے ادارے اچھا چلیں یہ تو اپنی جگہ ہے. نہیں پنجوتا صاحب مختصراً یہ بتائے گا, نہیں پنجوتا صاحب جس طرح سے ایک سیکنڈ, نواز شریف صاحب بتائیں کیا باجوہ نہیں کرتے تھے, اور یہ ایکسپیریمنٹ نہ کیے جائے کرتے تھے 16 مہینوں میں ان کی حکومت رہی ہے. اچھا ایک سیکنڈ, یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اب سدھاریں گے, تو بھائی شہباز شریف صاحب کا کیوں ایکسپیریمنٹ پھر کروایا گیا ہم پہ؟ کیوں حمزہ شہباز کا ہمارے اوپر ایکسپیریمنٹ کروایا جا رہا ہے؟ قوم چاہتی ہے ہمیں معافی دیں. اچھا معافی میں بریک لے لیتی ہوں. نہیں پنجوتا صاحب میں بریک لے لیتی ہوں, یا تو آپ مجھے سن نہیں پا رہے ہیں یا آپ مجھے سن نہیں رہے ہیں, لیکن بہرحال میں بریک لے لیتی ہوں. میں تو مختصراً آپ سے یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ ٹی آئی پیپلز پارٹی یہ سمجھ رہی ہے کہ نون لیگ جو ہے یا میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ سلیکٹڈ پلس ہیں, یہ وہ لاڈلا ہیں. پی ٹی آئی کا بھی یہی موقف ہے کیونکہ نون لیگ تو ڈینائی کر رہی ہے, آپ بھی یہی سمجھتے ہیں؟ دیکھیں میں بات وہی کر رہا تھا, لاڈلا پلس بالکل ہے. اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ڈیل نہیں کی تو بتائیں پھر کیسے ان کو پروٹیکٹیو بیل جو ہے ایک سزا یافتہ مجرم کو مل جاتی ہے؟ کیسے پاور آف ٹارنی جو ہے وہ تطاڑ کے ذریعے وہ پٹیشن دائر ہو جاتی ہے؟ کیوں بایو میٹرک عملہ اسلام آباد ایئرپورٹ کے اوپر جاتا ہے؟ سی سی پی او صاحب کیوں سلوک مارتے ہیں؟ کیوں جلسے میں لوگ جو ہیں سرکاری گاڑی کے اوپر وہ فنڈز لے کر بھجوائے جاتے ہیں؟ کیوں ان کے اوپر مقدمے درج نہیں ہوتے اور عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف جلسہ کرتی ہے؟ چلیں میں بریک لے لوں. جو رانا احسان صاحب نے کہا یہ ذاتی خیال ہے کہ چونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب دبئی چلے گئے ہیں تو اب زرداری صاحب جو ہیں وہ ان کو منانے کے لیے دبئی جا رہے ہیں یا چلے گئے. بریک لیتی ہوں, بریک سے واپس آتی ہوں, ذرا کنڈی صاحب سے جانتے ہیں. جی ناظرین, پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور فیصل کریم کنڈی صاحب ذرا اس بات کا جواب دیجیے گا کہ بلاول صاحب دبئی چلے گئے اور جو امپریشن ہے جو اسٹیبلش ہو رہا ہے کہ وہ ناراض ہو کے چلے گئے اور اب زرداری صاحب ان کو منانے جا رہے ہیں. نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. بلاول صاحب جب کے پی کا انہوں نے وزٹ بھی ختم کیا, ریسنٹلی ان کے کے پی کنونشن تھے 6-7, پرسوں جب وہ آئے تو رات کو کراچی چلے اور کل دوپہر کو آلریڈی وہ دبئی پہنچ چکے تھے. اور انٹرویو کب ریکارڈ ہوا تھا؟ کل رات کو ہوا تھا, شام کو. کچھ ٹائم وائم نہیں پتا, 8 بجے تو آن ایئر ہوا تھا, اس سے پہلے تو ساری ڈیٹیلز آ گئی تھی, تو یقیناً دوپہر میں انٹرویو نہیں سیکنڈ ٹائم 6-7 بجے ریکارڈ ہوا تھا. اچھا ہاں, اس سے بہت پہلے چلے گئے. تو ان کا پہلے ہی پلان تھا کہ وہ جا رہے تھے اور اب واپس آ رہے ہیں. 30 نومبر کو ہمارا یوم تاسیس ہے کوئٹہ میں, تو 29 کو وہ کوئٹہ جا رہے ہیں. اور زرداری صاحب کیوں جا رہے ہیں؟ وہ بھی جا رہے ہیں. دیکھیں نارملی یہ ہے کہ زرداری صاحب بلاول صاحب اکثر جاتے رہتے ہیں, لیکن اس میں یہ کہ کئی خبر کبھی لگتی ہے کبھی نہیں لگتی. اب آپ کی بڑی نظر ہے کہ آج آپ نے کہہ دیا کہ جی وہ ہمیں ٹویٹ کرنا پڑا کہ ناراض ہو کے چلے گئے ہیں, پیچھے زرداری صاحب چلے گئے ہیں. اچھا پتہ ہے کیا ہوتا ہے نا, ٹائمنگز کی کوئی ظاہر بڑی اہمیت ہوتی ہے. الیکشن کیمپین چھوڑ کے اچانک بلاول بھٹو زرداری چلے گئے, اور
بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ٹویٹر پہ اپنی ڈی پی چینج کر دی. لوگ اس کو بھی بڑی اہمیت کا حامل قرار دے رہے ہیں. ذرا کوئی چلائے گا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج ہی ٹویٹر ہینڈل پہ اپنی ڈی پی چینج کی. پہلے وہ کریں بات تو کرنے دیں. میں پوچھ لوں گا اگلی دفعہ آپ سے پوچھ کے ذرا چلائیں گے آپ وہ ذرا جو ڈی جو ہے. اور پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ایک سنگل ڈی پی ہوتی تھی جس میں وہ اپنی کھڑے ہوتے تھے. اب انہوں نے یہ کہ یہ بھی ایک میسج تھا کہ جی یا شاید کسی کو یاد دلانا مقصود ہو. بٹ اینی ویز اب میں تو صرف ایک بات مختصر سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب آ کے الیکشن کیمپین انہوں نے ہی رن کرنی ہے؟ اور اگر انہوں نے کرنی ہے تو میڈیا کو تو آپ سائڈ پہ کر دیں, میڈیا کو چٹخارے چاہیے, لیکن اب ان کی کسی بات کو اپوزیشن سیریس کیسے لے گی؟ وہ کہیں گے یہ تو بچہ ہے, ٹرینڈ ہو رہا ہے ابھی. پہلی بات ہے جو آپ نے ڈی پی کی بات کی, نارمل بات ہے, یہ ڈی پی ان کی پہلے بھی تھی. اگر آپ نے پہلے نوٹ کیا تھا کہ آج نوٹ کر رہے ہیں؟ آج نوٹ کیا میں نے. اس سے پہلے بھی ڈی پی میں نے کہا نا ٹائمنگز کیا میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ کی مرضی ہے. ٹھیک ہے, آپ کا حق ہے بتانا, اسی لیے تو آپ کو ٹائم دے رہے ہیں. آپ ڈی پی پہ اعتراض کریں, آپ ٹویٹ پہ اعتراض کریں, اعتراض نہیں کیا. آپ آنے جانے پہ اعتراض کریں, وہ آپ کی مرضی ہے. آپ میرے پروگرام میں آگے ہمیشہ لڑتے ہیں کنڈی صاحب. نہیں میں نہیں لڑ رہا, میں تھوڑی سی مطلب ہے میں بات بھی نہ کروں, بات ہی کریں نا. میں نے کیا بات کہتے ہیں مجھے لکھ دیں. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ رانا صاحب کچھ کہہ رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ میں ڈی پی کے اوپر ہی بات چلتی رہے گی تو کنڈی صاحب کہیں گے تو صحیح نا کہ کوئی بات نہیں آگے چلتے ہیں. میں تو صرف ایک آپ کی بات کہہ رہی ہوں. رانا صاحب آپ کی بات کو میں رانا صاحب کی طرف سے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے اگلے اسٹیٹمنٹس کو سیریس رانا صاحب کے ظلم کی طرف بھی آ رہا ہوں نا. انہوں نے جو ظلم کیا اپنے دور میں, دیکھیں کس نے ظلم کیا وہ بھی آ رہا ہوں نا, بات کر رہا ہوں نا. دیکھیں دوسری بات یہ کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی کیمپین رن کریں گے. ہمارے پرائم منسٹرشپ کے کینڈیڈیٹ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں, اور انشاءاللہ اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کر ہم حکومت بنائیں گے. ٹھیک ہے, اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کسی کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا. یوسف زگرانی جب بلوچستان عوامی پارٹی کے ووٹ لیے تھے, آپ نے پروگرام بڑے تند و تیز کیے, مریم نواز, نواز شریف, شہباز شریف, اور انہوں نے کیا بات, انہوں نے آ کے پہلا سلامی بلوچستان عوامی پارٹی ڈالا. کیا انہوں نے ماضی کی معافی مانگ لی کہ جی ہم نے جو بات کی تھی؟ اور کیا کرتے ہیں, کس کے کہنے پہ کیا ہوتا ہے, اور باپ پتنی کیا شیم کے نعرے بھی تھے. اب وہ مطلب ہے کہ اس پہ انہوں نے معافی کی. دوسرے نے جو سب سے بڑی زیادتی کی حمزہ شہباز کے ساتھ, انہوں نے کہا کہ ہم 15 سیٹیں ان کو سی ایم بنایا, ہم 15 سیٹیں کلین سویپ کر رہے ہیں, 2 پہ کہتے ہیں پی ٹی آئی جیتے گی, 3 پہ مقابلہ ہے, اور پلی پلان طریقے سے ان کو ساری سیٹیں ہروائیں اور ان کو سی ایم شپ سے ہٹایا تاکہ حمزہ شہباز گروم نہ کرے, آگے کوئی کینڈیڈیٹ نہ بنے سی ایم یا پی ایم کا, تو اس کو ادھر ہی انہوں نے جو ہے نا ختم کیا. ٹھیک ہے, یہ ان کی اپنی ہے, یہ جانے ان کا کام جانے, اس میں کوئی نہیں. لہٰذا یہ چیزیں ہیں. میری سوال کا جواب نہیں دیا. کیا سوال کا جواب دے گی؟ میں یہ کہہ رہی تھی آپ کہہ رہے ہیں پولیٹیکل پارٹی کو سیریس نہیں لگی. پولیٹیکل پارٹی ابھی تو یہ ٹرینڈ ہی نہیں ہے. دیکھیں پولیٹیکل پارٹی سیریس یہ نہ لے, ہم نے عوام کے ووٹوں کے ذریعے وزیر اعظم بننا ہے, اور پھر ہم جا کے جب ہمارے پاس نمبر گیم آئے گی عوام بھی سیریس نہیں لے گی, کہیں گے یہ تو ابھی ٹرینڈ ہی نہیں ہے. دیکھیں آپ تو عوام نہیں ہے نا. میں بھی عوام ہوں, میں نہیں عوام, میں نے ووٹ نہیں دینا. آپ کا جمہوریہ ہے کہ آپ جس کو بھی ووٹ دیں. ٹھیک ہے, ہم جائیں گے عوام میں, عوام دیکھتے ہیں کہ سیریس لیتی ہے کہ نہیں لیتی, وہ تو عوام نے فیصلہ کرنا ہے نا. آپ نے, میں نے, کسی اور نے فیصلہ نہیں کرا, عوام نے ووٹ دینے. ہم نمبر گیم کے ذریعے جائیں گے, اور نمبر گیم کے ذریعے ہم اس کے بعد اتحادی حکومت بنائیں گے. انشاءاللہ. وزیر اعظم کون ہوگا؟ بلاول بھٹو زرداری. کاغذ پہ لکھ لیں. یہ کاغذ پہ لکھوں؟ نہیں میں نے دل پہ لکھ لیا. نہیں دل پہ نہیں, آپ کو کوئی پتہ نہیں, کاغذ پہ لکھ لیں, دفتر میں لگا لیں. یہ بتائیں کہ یہ جو زرداری صاحب نے کہا ہے ہم بڑا سرپرائز دیں گے, یہ وہی سرپرائز ہے انشاءاللہ؟ اچھا رانا احسان صاحب, ذرا ہوا یہ ہے کہ آج کی جو ابھی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں کہ نگراں وزیر اعظم کے پرنسپل سیکریٹری صوبائی چیف سیکریٹریز کو خط ارسال کیا ہے الیکشن کمیشن نے, اور انہوں نے کہا ہے کہ ایک جماعت نے لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کے تحفظات کا اظہار کیا ہے, لہٰذا تمام جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے. کس کو ہدایت کی ہے؟ نگراں حکومت کو. لیکن نگراں حکومت کے اپنے جو انٹیریئر منسٹر ہیں وہ تو خود نون لیگ کے دلداں ہیں. کیا کہہ رہے تھے ایک انٹرویو میں سرفراز بگٹی صاحب, جو کہ نگراں حکومت ہے جس پر ہونا چاہیے, نگراں حکومت کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اس کو نیوٹرل رہنا چاہیے, لیکن وہ کیا کہتے پائے گئے, 2 کلپس ہیں, بیک ٹو بیک دونوں چلا دیں. میرا خیال ہے کہ ان کے خلاف جو کیسز بنے تھے وہ زیادہ تر بیس لیس تھے, اور یہ پہلی دفعہ تاریخ میں دنیا کے کہیں ہوا ہوگا کہ بیٹے سے تنخواہ لینے کے جرم میں کوئی نااہل ہوا ہے. اگر آپ انٹیریئر منسٹر نہ ہوتے ہیں تو پھر آپ کس طرف جاتے ہیں؟ میں پی ایم ایل این میں. نواز شریف صاحب کے نون لیگ کے وہ دلداں ہیں, لیکن وہ انٹیریئر منسٹر ہیں پاکستان میں اس نگراں حکومت کے, اور الیکشن کمیشن اس نگراں حکومت کو خط لکھ رہا ہے کہ ایک جماعت کے تحفظات ہیں, یہ مناسب ہے, یہ لیول پلینگ فیلڈ اس طرح سے مل جائے گی؟ آپ سے سب کو شکایتیں ہیں. احسان صاحب دیکھیں,
ہم نے تو نہیں دینی نا لیول پلینگ فیلڈ. لیول پلینگ فیلڈ تو ای سی پی اور کیئر ٹیکر حکومت نے انشور کرنی ہے. ابھی ان سے پوچھا گیا کہ ان کے کیسز کے بارے میں کیا خیال ہے, تو دیکھیں یہ تو سب جانتے ہیں کہ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ ایک وزیر اعظم کو نکال دینا اور پھر اس سے صدارت بھی پارٹی کی چھین لینی, یہ تو ایک احمقانہ چیز تھی اور ایکسپوز ہو چکی ہے کہ یہ واقعی ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن تھی, ٹارگیٹنگ تھی, ایک منصوبہ تھا. تو یہاں تک تو دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بالکل درست فرمایا. دیکھیں بات یہ ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے, میں نے آپ کو کہا ہم تو ووٹ کو عزت دو پہ بلیو کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہونا چاہیے, اور ای سی پی کی اگر ہم بات کریں تو اس پہ جو پی ہے 4P, اس نے تو اعتماد کر دیا ہے. زرداری صاحب نے ٹویٹ کیا تھا کہ ان کو یقین ہے کہ ہم فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کی طرف بڑھ رہے ہیں, اور ای سی پی پہ انہوں نے کانفیڈنٹ کا اظہار بھی کر دیا. اور جہاں تک وہ نقوی صاحب ہیں, انہوں نے جو پنجاب کے جو چیف منسٹر ہیں ان پہ بھی انہوں نے کانفیڈنس کا اظہار کل انٹرویو میں کر دیا تھا کہ وہ آج بھی ان کے بچوں کی طرح ہیں, اور جب کوئی چیز ایسی ہوتی ہے, کوئی پرابلم ہوتا ہے تو وہ اس کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر تو مسئلہ سالو ہو گیا, کیونکہ زیادہ شور بلاول بھٹو زرداری صاحب کر رہے تھے, جو کہ آپ خود کہہ رہی ہیں انڈر ٹریننگ ہے, بلکہ آپ نہیں کہہ رہی, زرداری صاحب نے کہا کہ وہ انڈر ٹریننگ ہے. تو پھر باقی رہ گئی جی تو باقی رہ گئی پی ٹی آئی. تو پی ٹی آئی کا تو میں نے آپ کو پہلے ہی جو ہے وہ بتا دیا کہ جو نفرت کی سیاست جس کی. رانا صاحب پی ٹی آئی باقی کہاں رہ گئی؟ آپ لوگوں نے چھوڑا ہی کہاں ہے پی ٹی آئی کو باقی؟ نہیں, پی ٹی آئی کا دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ وہ ون مین پارٹی ہے, اور 30 سال سے جو ایک ہی چیئرمین اس جماعت کے ہیں وہ کسی پہ اعتماد نہیں کرتے. آج وہ جیل میں ہیں اور انہوں نے پارٹی کی ہر فیصلہ جو ہے اپنی مٹھی میں بند کر کے رکھا ہوا ہے. تو ظاہر سی بات ہے جو آدمی جیل میں ہو تو اس کی پارٹی آگے کیسے بڑھے گی؟ تو یہ چیز ان کو روک کے بیٹھی ہوئی ہے. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے نہ تو اپنی بہنوں کو پارٹی میں ڈالا, نہ ان کو کوئی الیکشن کے ٹکٹ دیے, نہ ان کو پارٹی میں کوئی عہدہ دیا, تو ڈیفینیٹلی وہ اکیلے ون مین شو ہیں. نہ ان کے بچے آ کے پارٹی کی باغ ڈور سنبھال رہے ہیں, اس لیے وہ ون مین شو ہے. موروثی سیاست نہیں ہے تو اس لیے ون مین شو ہے, پیچھے ہی رہ جاتے ہیں. نہیں, آپ ڈکٹیٹرشپ کو کیا کہیں گے, موروثی سیاست کو آپ کہہ رہی ہیں. وہ موروثیت تو پی ٹی آئی میں گھوٹ کے بھری نہیں سن لیں, وہ بھری ہوئی تھی. یہاں بہت ساری فیملیز تھیں جن کے اندر 5-6 ٹکٹیں تھیں, اور وہ پاور میں تھے اور ان کنٹرول بھی تھے. یہ ایک آدمی کا فیصلہ ہوتا ہے, اور اس آدمی کے فیصلے میں جون سی مرضی پارلیمانی بورڈ پارٹی کا بٹھا دے, جون سی مرضی کمیٹی بنا دے, وہ جو مرضی فیصلے کرے, لیکن اگر خان کو نہیں پسند تو وہ نہیں ہوگا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. یہاں پر کیا ہوتا ہے, اسحاق ڈار صاحب الیکشن کیمپین کے پورے الیکشن سیل کے وہ انچارج بن جاتے ہیں, بھائی کبھی وزیر اعظم بن جاتے ہیں, پھر بھائی جو ہے بیٹی جو ہے وہ چیف آرگنائزر بن جاتی ہیں, پھر بھتیجا جو ہے وہ پنجاب کا سی ایم بن جاتا ہے. تو یہاں تو شریف فیملی سے باہر ہی نہیں نکلتی پارٹیز. دیکھیں ہمارے خاقان عباسی صاحب اگر آپ اس کو کہہ رہے ہیں نہیں, دیکھیں اچھا چلیے تھوڑا سا آگے بڑھنے دیں. نہیں پنجوتا صاحب کی طرف بھی جانے دیں, پھر آپ کی طرف دوبارہ آتی ہوں. نہیں پنجوتا صاحب, الیکشن کمیشن نے نگراں حکومت کو ایک خط لکھ دیا ہے, مراسلہ ارسال کر دیا ہے کہ جی لیول پلینگ فیلڈ کی آپ کو تحفظات ہیں, ان کو لیول پلینگ فیلڈ دی جائے. آپ کو لگتا ہے کہ نگراں حکومت کے بس میں ہے؟ بہت شکریہ. گزارش یہ ہے کہ نگراں حکومت کے بس کی کیا بات ہے, نگراں حکومت خود کروا رہی ہے. پنجاب اور کے پی میں جو ظلم ہو رہا ہے, لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں, خواتین کو گرفتار کیے جا رہے ہیں, ان کے چار دیواری کا تقدس پامال کیا جاتا ہے, لوگ سو رہے ہوتے ہیں تو ان کے کمروں میں پولیس دھاوا بول دیتی ہے, تو وہ کون کروا رہے ہیں؟ عمر ایوب صاحب اپنے والد کا جنازہ پڑھنے کے لیے احتجاج گئے ہیں, تو وہاں پر جنازے میں پولیس جو ہے پنجاب کی پہنچ گئی ہے. اب وہ جو پولیس پہنچی ہے وہ کس کے انڈر کام کر رہی ہے؟ اب اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ سرگودا کے اندر ہمارے جو ہیں وہ امجد نیازی صاحب ہیں, انہوں نے خود کو جو ہے وہ سرنڈر کر دیا کہ ویسے ہی انہوں نے اغوا کرنا ہے, تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم نامعلوم افراد وہاں سے ان کو لے گئے اور ان کے اوپر تشدد کیا. تو اس کے اندر جو ہے وہ سارا پروسیس وہ خود کروا رہے ہیں. ظلم جبر ملک کے اندر یہ فضا ہے, اور اس وقت جو ووٹ کا عزت دینے والا یہ نعرہ جو مارتے تھے, پہلے 16 مہینوں میں انہوں نے ظلم کیا, آپ نے ووٹ کو عزت تو دے دی. وہ کس طرح سے دی کہ لوگوں کو جو ہے آٹے کی لائنوں میں کھڑا کر دیا آپ نے. ملک کے اندر ڈالر کا ریٹ, پٹرول کا ریٹ, معاشی بدحالی, سیاسی عدم استحکام جو آیا, اور جو ان کے کارنامے انہوں نے کیے وہ سب کے سامنے. اب یہ نکل نہیں سکتے, عوام میں نکل نہیں سکتے. اس کی پوزیشن یہ ہے کہ کوئی پرفارمنس ہو تو بندہ نکل سکے. یہ کہتے ہیں جی نواز شریف صاحب
جو ہیں وہ آ گئے ہیں اور وہ آج آ کر ملک کا بیڑا اٹھا لیں گے. تو شہباز شریف صاحب جو ہے وہ اس کو پھر کیوں ایکسپیریمنٹ کروایا گیا؟ یہاں پر ملک جو ہے ایکسپیریمنٹ کے لیے قوم نہیں چاہتی. یہ پی ٹی آئی کی بات نہیں ہے, یہ پوری قوم جو ہے عمران خان کو چاہتی ہے, اور وہ چاہتی ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں. دھاندلی کے ذریعے یا ڈیل کے ذریعے جو لندن میں کی گئی ہے اس کے ذریعے سے آنے کی کوشش نہ کی جائے. اور 2018 کی بات ہو یا اس سے پہلے ادوار میں, مجھے بتا دیں کہ کون سی دودھ کی نہریں ان کے ادوار میں بہتی تھیں. بلوچستان میں جا کر یہ بات کرتے ہیں کہ تو آپ کے دور میں بھی نہیں بہی. ویسے مجھے بتا دیں کہ پہلے بلوچستان میں دودھ کی نہریں تو آپ کے دور میں بھی نہیں بہی. میں تو ہمیشہ سے کہتی ہوں کہ جو تحریک عدم اعتماد آئی وہ تو آپ کی لائف لائن تھی. آپ کو تو ایک نئی زندگی ملی آپ کی پارٹی کو. بریک لے لیتی ہوں, بریک سے ذرا واپس آتی ہوں. اس پر بھی بات کریں گے. جو سرپرائز دینے کی بات کی ہے زرداری صاحب نے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور یہاں پر ابھی فیصل کریم کنڈی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ لکھ لیں اگلے وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں گے, لیکن کیسے ہوں گے؟ یہ بریک سے واپس آتے ہیں تو ذرا جانتے ہیں. جی ناظرین, پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید دیتے ہیں. اور یہ تو جانیں گے فیصل کریم کنڈی صاحب سے کہ کس طرح سے سرپرائز دیں گے, کس طرح سے وزیر اعظم بنیں گے بلاول بھٹو زرداری صاحب, کیا سوچ رکھا ہے. لیکن اس سے پہلے جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بار بار یہ بات کی ہے نا کہ جو بزرگ سیاستدان ہیں وہ الگ ہو جائیں, تو جو فرد اللہ بابر صاحب ہیں انہوں نے تو استعفیٰ دے دیا ان عہدوں سے. پیپلز پارٹی تو ظاہر ہے انہوں نے نہیں چھوڑی, لیکن جو ان کے پاس عہدے تھے اس سے وہ مستعفی ہو گئے یہ کہہ کے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اب جو ہے وہ بزرگ سیاستدانوں کا رول آنے والی پالیٹکس میں شاید دیکھنا نہیں چاہتے. لیکن یہ تو شروعات ہے. اور کون کون ہیں جو بزرگ سیاستدان ہیں خاص طور پہ پیپلز پارٹی میں اور دیگر اور پی ایم ایل این میں بھی بات کر لیں گے. کوئی ذرا نظر ڈالتے ہیں. آصف علی زرداری صاحب خود ان کی عمر 68 برس ہے. قائم علی شاہ صاحب 90 سال کے, اعتزاز احسن صاحب 78 سال کے, فرحت اللہ بابر صاحب 77 سال کے, وہ تو بیچارے الگ ہو ہی گئے. سردار لطیف کھوسہ صاحب 77 سال کے, خورشید شاہ صاحب 75 سال کے, نثار کھوڑو صاحب 73 سال کے, یوسف رضا گیلانی صاحب 71 سال کے, آغا سراج دورانی صاحب 70 سال کے, رضا ربانی اور نیر بخاری صاحب 70 سال کے, فریال تالپور صاحبہ 65 سال کی, قمر الزما کائرہ صاحب 63 ایئرز, مراد علی شاہ 61 ایئر. پھر ذرا پی ایم ایل این پہ کوئی نظر ڈالتے ہیں. پی ایم ایل این کے علاوہ جو دیگر سیاسی جماعتیں, پرویز الہی صاحب 78 ایئر, چودھری شجاعت حسین صاحب 77 ایئرز, نواز شریف صاحب 73, شہباز شریف صاحب 72, پرویز خٹک صاحب 73, عمران خان 71, شاہ محمود قریشی صاحب 67, مولانا فضل الرحمان 70 اور جہانگیر ترین صاحب 70, سراج الحق صاحب 61. آپ تو نہیں اس کیٹیگری میں؟ آپ کی عمر کیا ہے ویسے؟ آپ کی ایج کیا ہے؟ 18 سال. 18 سال. ووٹ دیں گے آپ؟ ہاں زیر ہیں. اچھا چلیں خیر. دیکھیں اب مجھے بتائیں کہ یہ فرحت اللہ بابر صاحب سے شروعات ہو گئی ہے. اب یہ جو باقی لسٹ ہے, قائم علی شاہ صاحب, اعتزاز احسن, کھوسہ صاحب, خورشید شاہ صاحب, نثار کھوڑو صاحب, گیلانی صاحب, یہ سارے بھی استعفے دیں گے. ان کو بھی چاہتے ہیں بلاول صاحب کے پارٹی سے باہر ہو جائے؟ نہیں, فرحت اللہ بابر صاحب پارٹی کے سیکرٹری جنرل تھے, وہ ہمارے ہیومن رائٹ سیل پورے پاکستان کے ہیڈ ہیں. ہی ریزائنڈ؟ اور نہیں, انہوں نے صرف سیکرٹری جنرل سے ریزائن کیا ہے. وہی میں کہہ رہی ہوں, ہیومن عہدوں سے نا. نہیں, عہدوں سے نہیں, عہدے سے. ان کے پاس جو ہیومن رائٹ سیل کے جو انچارج, اور یہ کہہ کے کیا ہے؟ نہیں کہا. کہاں پہ کہا؟ میں ٹویٹ دکھا دوں ان کی آپ کو. نہیں, اگر انہوں نے ٹویٹ کیا, میں تو آج میرے کوشش ہی میں ان سے رابطہ, انہوں نے کہا ہے کہ میں اس بات پہ قائم ہوں کہ میں نے اس وجہ سے ریزائن کیا. نہیں دیکھیں, وہ ہمارے ہیومن رائٹ سیل کے جو ہیں وہ ہیڈ ہیں پورے پاکستان کے, ساتھ ساتھ ہماری جو منشور کمیٹی چلے یہ سب بھی کریں گے. ان کا رول نہیں دیکھنا چاہتے بلاول بھٹو زرداری صاحب؟ دیکھیں, بلاول صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو ہمارے سینئر پولیٹیشنز ہیں ان کو ہم ٹرانزیشن ہونی چاہیے. جیسے زرداری صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے اگلے کینڈیڈیٹ پرائم منسٹر کے بلاول صاحب ہوں گے, اس طرح پی ایم ایل این کو بھی چاہیے. مریم نواز ہیں, حمزہ شہباز, ان کو لے کے دوسری پارٹی چھوڑیں. میں نے جن کو لسٹ آپ کو بتائی ہے, بلاول بھٹو زرداری صاحب ان سیاستدانوں کو اپنی پارٹی میں نہیں دیکھنا چاہتے. میں غلط بول رہا ہوں, میں بات کمپلیٹ کر لوں اگر آپ کی اجازت ہو؟ نہیں, اگر آپ کی اجازت ہو کر لیتا ہوں پلیز. ٹھیک ہے. انہوں نے جو کہا ہے, جو ہمارے جو لیڈران ہیں ان کو چاہیے وہ ٹرانزیشن کریں. جیسے مولانا صاحب کے بیٹے وزیر تھے, مونس الہی ہیں, تو یوتھ ہی یوتھ کے مسائل سمجھ سکتی ہے. اس لیے انہوں نے کہا کہ جو سینئر پولیٹیشنز ہیں وہ جوڑ توڑ کی پالیٹکس کریں, ڈرائنگ روم کی پالیٹکس کریں, اور جو ہے وہ مطلب ہے کہ مشورے کریں. باقی فیلڈ میں ینگسٹر کو چھوڑیں تاکہ وہ انٹریکٹ کریں یوتھ کے ساتھ. اس وقت آپ کی 65% سے زیادہ آبادی یوتھ کی ہے. 1.5 سے 2 کروڑ آپ کا ووٹر جو ہے وہ یوتھ آ چکا ہے. یوتھ کے مسائل یوتھ سمجھ سکتے ہیں, اس لیے انہوں نے بات کی ہے. اوکے جی. اچھا, انہوں نے یہ کہا کہ وہ اب نمازیں پڑھیں, یہاں تک بھی کہا. تو میں ایک سمپل سا سوال پوچھنا جلسے میں اگر یہ بات کریں کہ نمازیں ہر مسلمان پڑھتا ہے, انہوں نے ایک اشارت میں بات کی ہے.
میں صرف یہ پوچھ رہی ہوں کہ یہ جو لسٹ ہے جی جس میں قائم علی شاہ صاحب بھی ہیں, خورشید شاہ صاحب بھی ہیں, رضا ربانی صاحب بھی ہیں اور دیگر بھی ہیں, ان کا رول ایکٹیو پولیٹکس میں پیپلز پارٹی کی اب بلاول بھٹو زرداری صاحب نہیں چاہتے. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہمارے اب سینئر اور جونیئر کمبینیشن ہے. انہوں نے لیڈرشپ اس کا کہا ہے کہ جو لیڈرشپ ہے ان کو چاہیے کہ وہ ہوں, اور لیڈرشپ جو ہے یعنی صرف زرداری صاحب کو کہا ہے. زرداری صاحب سب سے جونیئر ہے, آپ نے لسٹ دیکھی ہے نا. مگر بزرگ تو ہے. نہیں ابھی تو نہیں ہے نا, وہ نہیں ہے, وہ بزرگ نہیں. ابھی انہوں نے 70 سال. نواز شریف صاحب بزرگ ہیں, 70 سال سے اوپر ہے نواز شریف غالباً. اچھا 70 سال سے اوپر والے بزرگ ہیں. اوکے, تو رانا احسان صاحب کیونکہ زرداری صاحب بزرگ نہیں ہیں اور نواز شریف صاحب بزرگ ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نواز شریف صاحب بھی ہیں, زرداری صاحب بھی ہیں, ان کو ڈرائنگ روم میں پالیٹکس کرنی چاہیے, ینگسٹرز کو آگے آنا چاہیے. مریم نواز کو لیں, حمزہ شہباز مطلب آصف علی زرداری صاحب کو ایکٹیو پولیٹکس نہیں کرنی چاہیے. کرتے ہیں, دیکھیں جوڑ توڑ کی پالیٹکس ہے, ڈرائنگ روم کی پالیٹکس ہے, یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. مطلب فیلڈ میں کہہ رہا ہوں, جو جیسے کمپین رن کریں گے تو بلاول صاحب بھی رن کریں گے نا. یہ کہاں کہا ہے بلاول صاحب نے کہ کیمپین رن نہ کریں؟ کون کہتے ہیں؟ بلاول بھٹو نے یہ کہا ہے. اب کیٹیگوری رانا احسان صاحب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ذرا مجھے سمجھا دیں, مجھے نہیں آ رہی. نہیں دیکھیں, میں تو سب سے پہلے پیپلز پارٹی والے نہیں کر سکتے, تو میں مذمت کروں گا زرداری صاحب کے بیان کے اوپر کہ انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو انڈر ٹریننگ ہے. انہوں نے بلاول بھٹو کی سیاست کو داؤ پہ لگا دیا اس ریمارک کے ساتھ, تو میں مذمت کرتا ہوں. ایسے نہیں ان کو کہنا چاہیے تھا. لیکن میں یہاں یہ ضرور سپورٹ, آپ نے حمزہ شہباز کو تباہ کر دیا, وہ نہیں ہے. نہیں میں سننے اپنے ہی گراتے ہیں نشے من پہ بجلیاں. آپ نے حمزہ شہباز بیچارے کو جو ہے نا سی ایم بنا کے تباہ کر دیے, 20 سیٹیں ہروا کے کہ سی ایم نہ بنے. میں ادھر یہ ضرور سپورٹ کروں گا کہ خدا کا وقت ہے, آپ میرے بھائی ہیں, لیکن کم از کم یہ بھی دیکھ لیں اس بیچارے کے ساتھ آپ نے کیا کیا ہے. میں تو مذمت کر رہا ہوں, میں تو بلاول صاحب کی سائڈ لے رہا ہوں بھائی. میں یہاں یہ بھی کہوں گا کہ بلاول صاحب کا آپ کو دیکھیں, یہ ہمارا انٹرنل مسئلہ, آپ کو مذمت نہیں کرنی چاہیے. انشاءاللہ بلاول صاحب وزیر اعظم بنیں گے, کیا پتا آپ ہماری اتحادی اس کابینہ میں جب بات گھر کی گھر میں رہتی, جب بات میڈیا پہ آ گئی تو پھر تھوڑا انٹرنل کریں ڈسکس نا, کوئی بات میں تو کیا ہے. رانا احسان صاحب کوئی سر پلیز. دیکھیں میں کہہ رہا ہوں 70% پاپولیشن یوتھ کی ہے, اس لیے پی ایم ایل این اور ہمارے لیڈر میاں نواز شریف نے یہ کہا ہے کہ وہ پارلیمانی ٹکٹس جو ہیں, چاہے وہ صوبائی ہوں یا قومی ہوں, اس میں ایک بڑا پورشن یوتھ کو دیں گے, اور انشاءاللہ آپ کو کیبنٹ میں بھی یوتھ نظر آئے گی. باقی کون لیڈر جو ہے آئے گا, بزرگ آئے گا, ایکسپیرینسڈ آئے گا یا یوتھ سے آئے گا, یہ عوام کا فیصلہ ہے. عوام جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی. یہ ہمارے کہنے سے کہ یوتھ کو سلیکٹ کریں یا ایکسپیرینس کو سلیکٹ کریں, وہ عوام کا فیصلہ, اور وہ 8 فروری کو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. نعیم پنجوتا صاحب, اوکے رانا صاحب, نعیم پنجوتا صاحب, آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں کہ جو بزرگ سیاستدان ہیں اب ان کو گھر بیٹھنا چاہیے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ جو بات ہے یہ ڈی پی کے حوالے سے پہلے سیگمنٹ میں ڈسکس ہوتی رہی کہ چینج ہو گئی ہے نہیں ہوئی ہے. میرا خیال میں زیادہ شو اس بات کے اوپر ہونے چاہیے کہ جو اس وقت آپ کی قوم کی بیٹیاں جو ہیں وہ انصاف کے لیے منتظر بیٹھی ہوئی ہیں, اور سپریم کورٹ میں ہماری پٹیشن گئی اور اس کے اوپر جو ہے اعتراض لگ گیا کہ یہ مفاد عامہ کا جو ہے عوام کا جو ہے اس کے اندر کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. تو یہ جو اغوا کاریاں ہیں, یہ سلسلہ فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن کی بات ہر پروگرام کے اندر ہونی چاہیے, ان کی ویڈیوز کے ساتھ, ان کے جو ہے تصویروں کے ساتھ, یہ ساری چیزیں چلنی چاہیے تاکہ ملک کے اندر. ہم نے اس پہ بھی پروگرام کرتے ہیں اور اپنے کئی پروگرام میں یہ ایشو ریز کیا ہے, ایسی بات نہیں ہے. ہاں اب بات یہ ہے کہ اگر ملک کے اندر یہی صورتحال رہے گی, جمہوریت کے اوپر حملہ کیا جائے گا, رول آف لا نہیں ہوگا, تو کیسے سرمایہ کار باہر سے پاکستان میں آئیں گے؟ ہمارا تو پوری دنیا میں مذاق ہو رہا ہے کہ آپ کے ملک کے اندر قانون ہی نہ ہو, کہ کوئی اگر سرمایہ کرتا ہے تو اس کا کاروبار محفوظ نہیں ہو, اس کا کاروبار سیل کر دیا جائے گا, اس کے ساتھ کیا زیادتی ہوگی, لوٹ لیا جائے گا, اس کی ایف آئی آر درج نہیں ہوگی, کیونکہ سابقہ وزیر اعظم کے اوپر آپ کے حملہ ہوا, ابھی تک وہ ایف آئی آر وزیر آباد حملے والی درج نہیں ہوئی. تو یہ چیزیں آن ریکارڈ ہیں. آپ چھوڑ دیں عمران خان صاحب ہیں, آپ چھوڑ دیں زرداری صاحب ہیں, آپ دیکھ لیں کہ سابقہ وزیر اعظم کے حوالے سے اگر اس کے اوپر حملہ ہوا تو اس کی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی. نظیر مختصر صاحب بریک, واپس آتے ہیں, میں ساتھ رہی ہوں. پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید. انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے جو آیا ہے, تو اب انٹرا پارٹی الیکشن آپ ایک تو کب کرائیں گے, اور اس کو آپ بے شک شاید چیلنج بھی کر رہے ہو, مگر کیا کپتان کی کپتانی بھی مشکل میں پڑ سکتی ہے انتخابی نشان بلے کے ساتھ ساتھ؟ دیکھیں الیکشن کمیشن نے اس سے پہلے جو ہے آرڈر اناؤنس کیا تھا وربل, اور انہوں نے کہا تھا کہ بلہ جو ہے وہ رہے گا بیلٹ پیپر کے اوپر, اور چیئرمین پی ٹی آئی چیئرمین رہیں گے.
لیکن اس کے اندر بدنیتی یہ ہوئی کہ 2 مہینے تک وہ فیصلہ محفوظ کیا گیا. اب عین موقع کے اوپر جب الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو چکی ہے اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ انٹر پارٹی الیکشن کروائیں, 20 دن کا ٹائم ہے. مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ جو نوٹس بھیجا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کو, اس کے اندر کوئی ذکر نہیں تھا کہ آپ کا الیکشن ٹھیک نہیں ہوا. اس وقت یہ کہا گیا کہ تفصیلات دیں, کیونکہ پی ٹی آئی نے جو 2022 میں انٹر پارٹی الیکشن کروایا, اپنا کانسٹیٹیوشن جمع کروایا, تو جب تمام تفصیلات جو ہیں الیکشن کمیشن نے مانگی تو وہ تفصیلات بھی دے دی گئی. تمام میٹنگز کے اندر یہ ذکر ہی نہیں کیا گیا کہ آپ کا الیکشن ٹھیک نہیں ہوا. اب بدنیتی یہ ہے کہ اس وقت کیونکہ نزدیک معاملہ آ گیا اور یہاں پر یہ تو گارنٹی ہے نہیں کہ آپ اگر باہر آئیں گے پی ٹی آئی کے لیڈران نکلیں گے تو ان کو اٹھایا نہیں جائے گا, اغوا کر لی جائے گا اور تھانوں کے اندر سے بھی اٹھا لیا جائے گا. تو جب اس طرح کی صورتحال ہو, آلریڈی الیکشن ہم نے کروائے ہوئے ہیں جو کہ کسی طرح سے ریجیکٹ نہیں ہوئے تھے, نہ کبھی الیکشن وہ سب ٹھیک ہے نا. میرا سوال یہ تھا, نہیں پنجوتا صاحب, میرا دیکھیں اس وقت عمران خان صاحب کنوکٹڈ ہیں اور وہ ڈسکوالیفائڈ بھی ہیں, اور یہ وہی چیز ہے, تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے کہ جب نواز شریف صاحب کو پارٹی عہدہ بھی رکھنے سے منع کر دیا گیا تھا, تو کیا کپتان کی بھی کپتانی مشکل میں پڑ سکتی ہے اگر اس وقت انٹرا پارٹی الیکشن کرائے؟ تو لیگل رائے دیجیے گا. دیکھیں اس کے اوپر نا ہم نے ایک سی ایم فائل کی ہے جو توشہ خانہ کیس کے اندر خان صاحب کو سزا ہوئی, وہ سزا تو سسپینڈ ہو گئی لیکن آرڈر جو ہے انفیلڈ ہے, تو وہ اس ویک کے اندر ہمیں عدالت نے یہ کہا تھا کہ وہ فکس کر دی جائے گی, اور یہ سزا کیونکہ سسپینڈ ہوئی ہے اور یہ بھی اسی بنیاد کے اوپر کنوکشن بھی آرڈر بھی سسپینڈ ہو جائے گا. جو یہ آرڈر سسپینڈ ہوگا تو دوسرا سائبر والا کیس تو دوبارہ بیک پہ 29 اگست پہ چلا گیا ہے, وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح سے یہ سارے ایکسپوز ہوئے ہیں. تو پھر نائل اچھا اگر میں آپ سے یہ پوچھوں, اگر میں آپ سے یہ ہوگا تو پھر یہ ہوگا, میں آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں اگر آج کی تاریخ میں, کل کی تاریخ میں آپ کو انٹرا پارٹی الیکشنز کرانے پڑ جاتے ہیں یا پھر آپ سمجھ رہے ہیں جو آرڈر وہ سسپینڈ ہوگا, سزا وہ نہیں ہوتی, تو کیا کپتان صاحب یعنی عمران خان صاحب چیئرمین تب بھی رہ سکیں گے انٹرا پارٹی الیکشن کے بعد؟ وہ نائل بھی ہیں, کنوکٹڈ بھی ہیں رائٹ ناؤ. دیکھیں ہم عدالت کے سامنے صدا لے کر گئے ہوئے ہیں, عدالت کو فیصلہ کرنا چاہیے, ہمارے خلاف ہی آ جائے فیصلہ تو کریں نا, اور فیصلہ نہ کر کے ان کو باہر نکالا جائے تو پھر آپ ڈیل نہیں کہیں گے اسے. بات وہی ہے نا, میں یہی تو آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اگر ان حالات میں جب وہ ڈسکوالیفائڈ ہیں اور کنوکٹڈ ہیں تو وہ چیئرمین نہیں رہ سکیں گے تحریک انصاف کے, ان حالات میں اگر انٹرا پارٹی الیکشنز ہو جاتے ہیں. میں وہی گزارش کر رہا ہوں کہ ہم عدالت میں اسی وجہ سے گئے ہوئے ہیں کیونکہ الیکشن کمیشن نے بھونڈے طریقے سے جس طرح سے دونوں صوبوں میں انتخابات نہیں کروائے, وفاق میں نہیں کروائے, اسی طرح سے وہ انہوں نے نائلی کا نوٹیفیکیشن 63(1)(h) کے تحت جو کیا ہے وہ بالکل کسی لا کے تحت نہیں کیا, اس کے اندر پروسیجر اچھا ٹھیک ہے, میں کنڈی صاحب سے ٹھیک ہے وی گاٹ یور پوائنٹ سر, خان صاحب کو ہیلپ کیا جائے. ٹھیک ہے, اچھا ٹھیک ہے, وی گاٹ یور پوائنٹ. جی سر. نعیم صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی خواتین کے حوالے سے. یہ چیز ہے اگر انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہے اور اگر انہوں نے 9 مئی میں ملوث ہیں تو آپ کہیں کہ ان کو خواتین ہونے کے حوالے سے آپ چھوڑ دیں. کیا جب آپ نے مریم نواز کو فریال تالپور کو اپنے جیل میں ڈالا اور رات ہی رات آپ نے جو ہے ہسپتال سے اس کو جیل میں شفٹ کیا, آپ کے چیئرمین کی خواہش کے مطابق خواہشات تھیں, جیل مینول چینج کرنا چاہتے تھے, تو اس وقت آپ کے نظریات کدھر تھے, اس وقت آپ کی چیزیں کدھر تھیں؟ اس وقت تو کوئی نہیں بولتا تھا اپنی نوکری کے سلسلے میں کہ ہماری نوکری نہ چلی جائے. تو آج آپ کو ساری چیزیں یاد آ رہی ہیں کہ یہ چیز بھی جو ہے وہ اخلاقیات میں ہے, یہ چیز بھی اخلاقیات میں ہے. اگر ہم اس وقت سوچتے, اگر جس وقت پیپلز پارٹی کو توڑا جا رہا تھا, جس وقت پی ایم ایل این کو توڑا جا رہا تھا, اس وقت اگر سیاسی جماعتیں کا سوچتی کہ یہ چیزیں ہمارے ساتھ بھی کل ہونی ہے, تو یہ چیزیں آج ہمیں پولیٹیشینز کو نہیں دیکھنا. کون سیکھتا ہے اتنے سالوں جماعت حکومت کرنے والی میں سمجھا, اگر آپ چوتھی دفعہ بھی تھوڑا سا آپ وہ دے دیں. اچھا ایک چیز سنیں, ایک چیز اور کنڈی صاحب, وہ یہ کہ دیکھیں کہا یہ جاتا ہے کہ اندلیب عباس صاحبہ بھی اسی گاڑی میں تھی, ختیجہ بھی اسی گاڑی میں تھی. اندلیب عباس صاحب چونکہ استحکام پارٹی انہوں نے جوائن کر لی تو وہ آزاد ہے, اور جس نے کوئی پارٹی نہیں ہے جوائن کی, کانفرنس نہیں کی, وہ جیل میں ہے. تو خیر بہرحال یہ بہت ساری چیزیں. وہ ذرا سرپرائز تو بتا دیں زرداری صاحب کا. زرداری صاحب بلاول بھٹو کیسے؟ آپ کو پتہ ہے سندھ میں ایک اتحاد بھی بن گیا ہے 5 جماعتوں کا پیپلز پارٹی کے خلاف, نون لیگ بھی ہے, ایم کیو ایم بھی ہے, جے یو آئی ایف بھی ہے, جی ڈی اے بھی ہے. ڈینٹ پڑے گا, ڈیمیج کر سکتی ہے. ہم ویلکم کرتے ہیں, ان کا جمہوری حق ہے وہ اتحاد بنائیں, بلوچستان میں بھی بنائیں, کے پی میں بھی بنائیں, جدھر بھی بنائیں, ہر پولیٹیکل پارٹی کی جمہوری حق ہے بنائیں. آپ کیسے بنائیں گے وزیر اعظم بلاول بھٹو؟ ایک اتحاد بنے گا الیکشن سے پہلے جو بن رہے ہیں, ایک بنے گا الیکشن کے بعد. ہمارا فوکس الیکشن کے بعد نمبر گیمز کے اوپر,
نمبر گیم آپ کو نمبر ملے یا نہیں ملے گیم کھیلیں گے آپ؟ نہیں، ہم نمبر کے نہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے، ہمیں نمبر ملیں گے تو ہم گیم کھیلیں گے نا، اور انشاءاللہ ہم نے جو ہوم ورک کیا سندھ کے علاوہ کہاں سے نمبر ملے؟ کوئی نہیں ملیں گے. آپ کی خواہش ہے کہ ہمیں کہیں نہیں ملیں گے، لیکن ملیں گے. کیوں نہیں پوچھ رہی ہوں. آپ کو سندھ کے علاوہ کہیں نہیں ملیں گے؟ پیپلز پارٹی ختم ہوگی پورے پاکستان میں میں. پوچھ رہی ہوں، اس سے کیوں نہیں نہیں، آپ کہہ رہے ہیں سندھ کے علاوہ کیا ہے؟ میں کچھ بھی پوچھ رہی ہوں سندھ کے علاوہ کہاں سے ملیں گے؟ 8 فروری کو الیکشن ہونے دیں، ووٹ ڈالیں دیں لوگوں کو، اس کے بعد آپ اور ہم پروگرام کریں گے. اچھا، کیا آپ کا کوئی اتحاد پی ٹی آئی سے بھی ہو سکتا ہے مستقبل میں؟ مستقبل کی بات تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن آج کی بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کم از کم آج کی تو میں بات ہی نہیں کر رہی، جو آپ بات کر رہے ہیں نا الیکشن کے بعد کی، اس میں پوچھ رہی ہوں. دیکھیں اگر پیپلز پارٹی بھی اچھے نمبرز لے لیتی ہے، دیکھیں اگر پی ٹی آئی بھی لے لیتی ہے، کوئی الائنس ہو سکتا ہے؟ جو پولیٹیکل پارٹیز پارلیمنٹ میں آ جائیں گی، جو ممبرز پارلیمنٹ میں آ جائیں گے، اس کے بعد آپ اگر ان کو اگر ہماری الیکشن کمیشن اجازت دیتی ہے، ہم یہ نہیں کہ پوری پی ٹی آئی خراب ہے، غلط ہے. ان میں ایسے لوگ بھی جو رول آف لا کی بات کرتے ہیں، کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں. اگر دونوں لیڈرشپ کی خواہش ہوئی تو اتحاد ہو سکتا ہے. چیئرمین سینٹ کے لیے ہمارا اتحاد نہیں ہوا تھا، چیئرمین سینٹ انہوں نے دیا تھا اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ ہم نے دیا تھا. تو پالیٹکس میں ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم ان کی طرح نہیں ہیں. اور پیپلز پارٹی کا مستقبل میں مے بی ناٹ اتحاد ہو سکتا ہے اگر لیڈرشپ چاہے تو. ہاں ظاہر سی بات ہے، اگر لیڈرشپ چاہے تو. میں تو کوئی اختیار بات نہیں، پنجوتا صاحب بڑی زبردست بات کر دی ہے فیصل کریم کو. پالیٹکس میں کوئی حرف آخر نہیں ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ظاہر ہے ہو سکتا ہے اگر صاف ستھری چھنی چنائی فلٹرڈ پی ٹی آئی آ جاتی ہے پارلیمنٹ میں، آپ لوگ تیار ہیں اس کے لیے ذہنی طور پر پیپلز پارٹی سے اتحاد کے لیے اگر ضرورت پڑی حکومت بنانے کے لیے تو؟ دیکھیں، میری اطلاع کے مطابق جو مجھے انفارمیشن ہے، خان صاحب سے بھی ملاقاتیں ہوتی رہی، کل بھی ملاقات ہوئی ہے، تو انہوں نے کوئی اس طرح کی خواہش جو ہے اتحاد کے حوالے سے، ان کے حوالے سے میرے سامنے نہیں ہوئی. اور دوسری بات، فری اینڈ فیئر الیکشن کے حوالے سے وہ ضرور ہر جگہ پر انہوں نے کی کہ ووٹر کو وہاں پر پہنچنے تو دیا جائے. یہاں پر خواہش نہیں ہو سکتی، خواہش نہیں ہو سکتی، ضرورت تو ہو سکتی ہے. دیکھیں، ضرورت بھی جس حالات میں آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے خان صاحب کو ہٹایا گیا، خطرناک سوال یہ. چلے تھینک یو ویری مچ فیصل کریم کنڈی صاحب. بڑی گئے فیصل کریم کنڈی صاحب. الیکشن کے بعد کے اتحاد زیادہ امپورٹنٹ ہے، الیکشن سے پہلے کوئی اتحاد نہیں کریں گے. اور جو الیکشن کے بعد کے اتحاد ہے، اور اگر پی ٹی آئی کے جو بھی نمبرز پارلیمنٹ میں آ جاتے ہیں اور یہ الیکشن کانٹیسٹ کر کے آ جاتے ہیں، تو اس کو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی پیپلز پارٹی کا اتحاد ہو سکتا ہے. پروگرام سے دیجیے نادر مرزا کو اجازت. اللہ حافظ.